الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ تمام چیزیں جو ایمانی صفات کے خلاف، توحید کے خلاف، ان باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پچھلے درس میں اس بات کا ذکر خیر کیا جا رہا تھا، اسلام اور ایمان۔ اسلام کا تعلق یعنی اسلام کا اقرار کرنا زبان سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ جیسا کہ لوگ آ کر اسلام کا اقرار کرتے تھے، قرآن نے کہا ابھی تم مومن نہیں ہو، اس لیے کہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ اب جب پورا عمل ہوگا شریعت محمدیہ کے مطابق، یقیناً تم مومن کہلاؤ گے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں ناظرین کرام، قرآن حکیم میں ایک مقام پر جہاں توحید کا یعنی اسماء الحسنہ کا ایک گلدستہ پیش کیا گیا ہے، سورہ الحشر کے اخیر میں الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، جہاں اللہ کی صفات میں ایک صفات المومن بھی ہے، یعنی مومن اللہ کی ایک صفت ہے، اور ایمان لانے والوں کو بھی مومن کہا گیا۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی خاص صفت مومن بھی ہے، امن دینے والا، جس کا مصدر ہے الایمان۔ ایمان بنا ہے امن سے، یعنی ایمان امن دیتا ہے، امن دینے والا، سلامتی دینے والا۔ امن کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جس میں کوئی خدشہ نہ ہو، کوئی ڈر خوف نہ ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، بے چینی نہ ہو، کسی کا خوف و خطر نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں امن۔ ایمان امن کا پیغام دیتا ہے، اسی سے بنا ہے مومن، امن دینے والا۔ یہ صفت اللہ رب العالمین کی ہے۔ ایک لغوی معنی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن اس کے اصطلاحات میں یہ بات آتی ہے، اسی لفظ ایمان سے جہاں مومن بنتا ہے، وہاں اس پر اگر حرف با لگا دیجئے، حرف لام لگا دیجئے، تو وہ ہوتا ہے تصدیق کرنا، کسی آدمی کے بات کو مان لینا۔ تو ایمان لانے والوں کے لیے ہم مومن کا لفظ جب استعمال کریں گے تو وہاں لفظ با کا آتا ہے، یعنی تصدیق بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنا ہر اس بات کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، تصدیق کر لینا، مان لینا۔ اب دونوں میں فرق ہو گیا۔ اللہ کے لیے کہیں گے امن دینے والا، بندہ مومن کے لیے کہا جائے گا تو وہ تصدیق کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں الفاظ بہت آپ کو ملیں گے، سورہ البقرہ کے شروع میں یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، وہاں حرف با آ گیا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لے آئے، جس طرح کہ اہل ایمان لے آئے۔ وہاں لفظ با آتا ہے، جو آپ کی طرف، اللہ کی طرف سے
نازل کیا گیا۔ بہرحال یہ ایک تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کے بارے میں نہیں سمجھتے کہ اس سے ہم کو تبرک حاصل ہوگا۔ صحابہ بھی نئے نئے ایمان لائے تھے، مسلمان ہوئے تھے، اور آپ سے سوال کر لیا تھا کہ ہمارے لیے ایک درخت بنا دیجئے تاکہ ہم اس سے برکت حاصل کریں۔ اس لیے علماء کا یہ کہنا کہ بسا اوقات بڑے بڑے فضلاء سے، علماء سے شرک کی بعض صورتیں خفی رہ جاتی ہیں۔ ابھی نئے مسلمان تھے، یہ بات ان سے مخفی رہ گئی تھی، وہ نہیں اگر یہ سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے شرک ہے تو کبھی سوال نہیں کرتے۔ جو متقدمین تھے پہلے کے مسلمان انصار و مہاجرین، اس میں سے کسی نے نہیں کہا۔ وہ جانتے تھے شرک کیا ہے، وہ جانتے تھے بدعات کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ اسلام اور ایمان کیا ہے۔ صحابہ جو کہ لغت عرب سے واقف تھے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، ان سے بھی توحید فی العبادت کی یہ قسم مخفی رہی، نہیں جانتے تھے۔ نہ مسلم صحابہ کے اس مطالبے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اللہ اکبر، بڑے تعجب کے ساتھ۔ یہی تو گمراہی کے راستے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کہہ دی ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم بنی اسرائیل نے کہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تنبیہ ان کے اس مطالبے کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس مطالبے کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے، جو انہوں نے بت پرستوں کے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، ان کے معبودوں کی طرح ہمارا بھی ایک معبود مقرر کر لے۔ نہ مسلم صحابہ کا جو مطالبہ تھا، ان کا عمل اس کے مطابق نہیں تھا۔ سوال ضرور کر لیا تھا، صرف سوال کیا تھا، عمل نہیں کیا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تو وہ رک گئے، اور اگر وہ عمل کر بیٹھتے تو شرک اکبر ہوتا۔ لیکن جب انہوں نے محض زبانی طور پر مطالبہ پیش کیا تھا اور عمل نہیں کیا تھا، تو ان کو زبانی طور بھی کہنا بھی یہ صحیح نہیں تھا، یہ ایک شرک اصغر ان کے قول کے مطابق۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جس شرک اکبر میں مشرکین مبتلا تھے، وہ ذات انوات سے محض تبرک لینے تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کی تعظیم بھی کرتے تھے، بلکہ وہاں قیام بھی کرتے تھے، اعتکاف بھی کرتے تھے، ہتھیار لگا کر برکت کے حصول کا نظریہ رکھتے تھے، اور حقیقت میں اسی کا نام شرک اکبر ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ زمانے میں جو قبروں کے ساتھ ہو رہا ہے، درگاہوں کے ساتھ، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو خلیج میں یہ بات کہیں نہیں ملے گی، اللہ نے پاک رکھا ہے۔ لیکن اور دوسرے ملکوں میں یہ بات دیکھی گئی ہے، جگہ جگہ ایک ایک محلے میں درگاہ موجود ہیں، پکی قبریں بھی ہیں، ہری جھنڈی وہاں لگی ہوئی ہے، بڑے ہی عقیدے کے ساتھ وہاں سے گزرنے والے اس کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں۔ ایسا کچھ یہاں پر ہو رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفار و مشرکین لات اور عزا اور ذات انوات کے ساتھ جو معاملہ کرتے تھے، وہ معاملہ آج بھی بہت سے مقام پر دنیا میں ہو رہے ہیں، جس کا مشاہدہ ہے۔
آج کے مشرکین قبروں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ آج کے دنیا میں جن جن مقامات پر شرک ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ قبر کے ارد گرد چہار دیواری، لوہے کے جو جالیاں ہوتی ہیں اس کو بھی چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، یقیناً اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اگر اللہ کے نیک بندے تھے تو جن نیک اعمال پر ان کو یہ درجہ، یہ مقام ملا ہے، ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے محدث تھے، مفسر تھے، بہت بڑے عابد تھے، بہت بڑے ولی بھی تھے۔ ان کی ایک کتاب میں نے دیکھی تھی، اور وہ کتاب کیا، قرآن کی تفسیر تھی عربی زبان میں، ہندوستان کے اندر، بمبئی کے اندر، اور تفسیر محائمی کے نام سے وہ تفسیر معروف ہے، عربی زبان میں تفسیر تھی۔ کتنے بڑے عالم تھے، ہندوستان کے رہنے والے، ہندوستان کے علماء میں سے قرآن کی تفسیر عربی زبان میں لکھی انہوں نے، لیکن باقاعدہ اسی بمبئی کے اندر ایک مقام پر ان کی قبروں کا عرس ہو رہا ہے، حالانکہ انہوں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، ان تمام چیزوں سے پاک اکبری تھے۔ اپنی تفسیر میں توحید کا درس دیا تھا، لوگ ان کے قبروں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آج اس زمانے میں وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ پھر کہ مشرکین مکہ تو ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، ایسے ولیوں کے مزاروں پر حاضری دینے والے ایسا بھی کہا کرتے ہیں، بھئی ہم ان کی عبادت کے لیے یہاں نہیں آئے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے ولی تھے، اور ہم کو یہاں سے، چونکہ اللہ کے ولی تھے، کچھ یہاں سے ہم کو مل جائے گا، ہمارے لیے دعا کیا کریں گے، ہماری آواز کو، ہماری دعاؤں کو، ہمارے مطالبے کو، ہمارے جذبات کو اللہ تک پہنچائیں گے۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں قبروں پر جانے والے۔ لیکن ناظرین کرام، قرآن کا بیان ہے کہ مشرکین مکہ یہی کہا کرتے تھے، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم جانتے ہیں کہ یہ پتھر ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ دور جاہلیت میں ایسا بھی تھا، ایسے بھی لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو چکی ہے، لیکن آپ کی بعثت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے، کچھ ایسے بھی افراد تھے جو کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کی پوجا پاٹ نہیں کر رہے تھے۔ ایک صاحب تھے زید بن عمرو بن نفیل، بیت اللہ کا پردہ پکڑ پکڑ کر کہا کرتے تھے، اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ ان پتھروں میں کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ دے نہیں سکتے، لیکن میں عبادت کروں تو کس طرح کروں، کیسا کروں، وہ راستہ مجھے نہیں ملتا۔ بلکہ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر جو لوگ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے جانور لے کر نکلتے تھے، تو کہا کرتے تھے کہ لوگوں، اس جانور کا پیدا کرنے والا اللہ کی ذات، اس کو روزی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور تم غیر اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہو۔ لیکن ان کی تقدیر، قسمت تھی کہ آپ کا زمانہ نہیں پایا، بعثت سے پہلے انتقال کر گئے۔ لیکن ان کے صاحبزاد سعید ابن زید،
انہوں نے آپ کا زمانہ پایا اور آپ پر اسلام لے آئے، اور پھر یہ پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت بھی سنائی تھی، جن 10 صحابہ کے بارے میں جنت کی بشارت سنائی گئی تھی۔ تو ایسے بھی لوگ تھے، لیکن کہا کرتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف یہ کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، ہماری آواز کو اور ہمارے مطالبے کو اللہ تک پہنچا دیں گے۔ آج وہی سب کچھ قبروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج کل بعض لوگ بعض جگہوں کو ہاتھ لگانے کو قرب سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے عمرہ کرنے والے، حج بیت اللہ کے لیے جانے والے، جن کو شریعت کا پورا علم نہیں ہے، وہ حرم کے بعض دیواروں کو چومتے بھی ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن اس کا حکم اسلام نے نہیں دیا ہے۔ ہمیں وہی کام کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ حجر اسود جنت سے لایا گیا ہے، اور یقیناً محترم مبارک پتھر ہے، اسلامی شعائر میں داخل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے وقت اس کا بوسہ لیا کرتے تھے، چومتے تھے۔ وہ بھی ایک اللہ کا حکم تھا، لیکن اس کو نفع نقصان کا مالک نہیں جانتے تھے۔ جنت کا آیا ہوا پتھر ایک اللہ کا حکم تھا۔ یہ وجہ ہے کہ ایک مرتبہ عمر ابن خطاب نے کہہ دیا تھا اپنی خلافت کے زمانے میں کہ اے حجر اسود، ہم جانتے ہیں تیرے اندر نفع نقصان کی ایسی کوئی بات نہیں، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، ہمارے نبی نے بوسہ دیا اس لیے ہم بوسہ دیا کرتے سنت کے طور پر۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔